میرا نام صوبیہ ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم ہے۔ میں نے BA کیا ہوا تھا۔ میری چچی اور اس کا بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ چچی کا بھائی مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ چچی کا بھائی روز مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ جب میں چچی سے شکایت کرتی تو وہ کہتی تھی مجھ پر بھروسہ رکھو، اور پھر مجھے کمرے میں بھیج کر خود باہر پہرا دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے چھپ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ہر لڑکا میرے حسن کا دیوانہ تھا۔ لیکن چچی کا بھائی تو خاص طور پر میرے پیچھے تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن مجھ سے ملنے کے بعد اپنی تلاش بھول گیا تھا۔ میں سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ چچی کا بھائی تیسری منزل پر رہتا تھا۔ میرے بھائی نے اسے وہاں منتقل کیا ہوا تھا۔ چچی نے مجھ سے کہا، جاؤ نازیہ، مدثر کو کھانا دے دو، وہ بھوکا ہوگا۔ چچی نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جی چچی کہہ کر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ میں مدثر کے کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کرتا تھا اور میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اپنے خوف سے قابو پا کر میں کمرے سے داخل ہوئی۔ مدثر نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی سے بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نازیہ، آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اگر موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں کھانا دینے آئی ہوں، خاموشی سے کھا لو۔ ٹرے میں اس پر رکھ کر میں وہاں سے جانے لگی۔ اتنے میں مدثر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ پلیز کوئی شام میرے نام کر دو، میں تمہارے پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے مدثر، اور بڑی مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر مدثر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں میری چچی میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا صوبیہ، تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ تم تو مدثر کو کھانا دینے گئی تھی، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا، چچی، آپ کا بھائی کھانے کی بجائے مجھے اپنے ساتھ کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب سے آیا ہے وہ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ چچی نے میری بات سنی انسنی اور بولی، ارے پاگل، تم مدثر سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ میں نے کہا، لیکن چچی، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا یا پھر اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ چچی نے کہا، تم بھروسہ رکھو، جب تک تم میرے بھائی کے ساتھ ہوگی تو میں باہر کھڑا ہو کر پہرا دوں گی، اگر کوئی آیا تو تمہیں بتا دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے زبردستی مدثر کے کمرے میں بھیجا اور خود باہر دروازے پر بند کر دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی بار میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ مدثر مجھے اپنے پاس دیکھ کر مسکرایا اور پھر مجھے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ چچی دروازہ کھول کر اندر آئی اور مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور پوچھنے لگی، کیسا لگا؟ میں نے کہا، چچی، آپ کے بھائی نے میرے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ اب میں دوبارہ آپ کے بھائی کے پاس یہ کھیل کھیلنے نہیں جاؤں گی۔ میں نے چچی کو دوبارہ یہ کھیل کھیلنے سے منع کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا اچھا نہیں لگا؟ چچی نے سوال کیا۔ میں نے سچ بتاتے ہوئے کہا، ہاں۔ میں سوچنے لگی، یہ چچی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ خود کیوں مجھے اپنے بھائی کے ہاتھوں استعمال کروا رہی ہیں؟ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ چچا کی بات مان کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں تھک گئی تھی، اس لیے سو گئی۔ رات میں جب پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ مدثر نے موبائل پر ویڈیو بھیجی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا، مگر وہ میسج پر مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں خود پر قابو نہ پا سکی اور مدثر کے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے اپنی چچی کو بھائی کے کمرے میں سے چوروں کی طرح نکلتے ہوئے دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور سو گئی۔ میرے بھائی صبح 8 آفس چلے جاتے اور رات 9 واپس آتے۔ صبح اٹھ کر میں نے چچی سے پوچھا کہ کیا آپ رات مدثر کے کمرے میں گئی تھی؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، میں نہیں گئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان کچھ ہے۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ رات کو کیا پروگرام ہے تمہارا؟ چچی نے بات کو بدل دیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کب ان کے بھائی کے ساتھ کھیلوں گی۔ میں ان کی بات سن کر شرم آ گئی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے بھیجتی ہوں۔ تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مدثر بھی آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان باتیں ہونے لگی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ صرف میرے ساتھ کیوں ہے اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں، اس نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ خاص نظر آتا ہے، اس لیے میرے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ صرف میرے ساتھ کیوں ہے اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اس نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ خاص نظر آتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ چچی
اپنی جان بچانے کے لیے اس نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ اگر میں سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتی تو ان دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں ہمیشہ برباد ہوتی رہتی۔ اب میں مدثر کی بیوی بن کر اسے ایک سبق سکھا رہی ہوں۔